اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ الطلاق کو ہم نے شروع کرنا ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، لیکن اس کے آغاز سے پہلے چند اہم باتیں ذکر کرنا ضروری ہیں۔ جس طرح حسب معمول میں چند نکات اور چند باتیں تمہیدی طور پر بیان کر دیتا ہوں، جس سے بہت سے مسائل اور بہت سے تصورات جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الطلاق کو سورۃ التغابن سے ملا کر پڑھنا چاہیے، اور سورۃ التغابن جو ہے یعنی اس سے پہلے والی سورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی بچوں کی جو محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس میں کسی طرح بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اب سورۃ الطلاق میں اختلاف ہوتا ہے، یا آپ اسے عداوت کہہ لیجئے یا دشمنی کہہ لیجئے۔ اب اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس میں بھی عدل کو پیش نظر رکھا جائے، یعنی ایک طرف جو صورت ہے وہ محبت اور شفقت اور تعلق میں انتہا نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف اختلاف میں دشمنی میں بھی انتہا نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد اور بیوی کی محبت میں انسان دوسروں کا حق مارتا ہے، اور اگر بیوی سے اختلاف ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو پھر انسان بیوی کو بھی اس کا جو جائز حق ہوتا ہے، چاہے وہ طلاق سے پہلے ہو یا طلاق کے بعد ہو یا عدت کے دوران ہو، وہ حق دینے پہ بھی انسان جو انسا ہوتا ہے وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں آخری رکوع میں، اس کے 2 ہی رکوع ہیں، چھوٹی صورت ہے، جس طرح سورۃ الطلاق 2 رکوعوں پہ مشتمل صورت ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں سے، و اولادکم، اور تمہاری اولادوں سے، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، یعنی یہ جو ہیں من کا جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب بعد ہے، اس کو ہم عربی زبان میں تبعیدیہ کہتے ہیں، یعنی سم آف دیم، کچھ ان میں سے ایسے ہیں، یعنی ہر بیوی اور ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو انسان کو حق سے دور کرے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویوں میں سے اور بعض بچوں میں سے دشمن ہیں تمہارے، فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو، ان سے بچو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر سے کام لو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، مغفرت کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے۔ قرآن مجید نے فتنہ اس کو بھی کہا ہے کہ جو اٹ سیلف برا نہیں ہوتی، بری چیز نہیں ہوتی، وہ اچھی چیز ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بعض اوقات وہ برا ہو جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی معصیت میں، تو اس کو فتنہ کہا گیا ہے۔ یعنی مال اور اولاد کو فتنہ اس لیے کہا کہ اسی محبت میں، ان کی محبت میں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس لیے فتنہ کہا۔ لیکن مال اور اولاد فی نفسی ہی اٹ سیلف یہ برے نہیں ہیں، یعنی ان میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کی وجہ سے انسان کوئی برائی کرتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے۔
تو اس لیے فتنہ کا جو مفہوم ہے وہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ جو اٹ سیلف برا نہیں ہوتا. اور اسی طرح مال جب کہا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن ہے یا چینلز ہیں یا کچھ بھی ہے، اب یہ وہ چیزیں ان کو غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کو صحیح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، لوگوں میں اخلاق کو ان کے خراب بھی کیا جا سکتا ہے، اور دونوں طریقوں سے استعمال ہوتا بھی ہے. تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے. اقتدار، قوت، یہ بھی فتنہ بن جاتے ہیں کہ انسان ان کو غلط بھی استعمال کرتا ہے اور انسان ان کو صحیح بھی استعمال کرتا ہے. تو انسان ان کو صحیح بھی استعمال کرتا ہے اور انسان ان کو غلط بھی استعمال کرتا ہے. تو ہر وہ چیز کہ جو اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی لیکن اس کا استعمال برا ہو سکتا ہے تو اس کو فتنہ کہا گیا. یہ اس سے آگے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مستطعتم، جتنی بھی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنا تمہارے بس میں ہے، جہاں تک تمہارے بس میں ہے اللہ سے تم ڈرتے رہو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو. واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے اپنے لیے، یا مال میں سے خرچ کرو. ومن یوق شح نفسہ، اور جو خود کو حرص سے بچاتا ہے. شح پہ ہم پہلے بات کر کے آئے ہیں، غالباً سورۃ النساء میں ہی ہم نے پڑھا تھا. تو شح سے اپنے آپ کو جو بچاتا ہے، فرمایا فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو، یضاعفہ لکم، تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر وہ دے گا تمہیں. ویغفر لکم، اور وہ تمہیں معاف کرے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور بڑا بردبار ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اللہ، اور وہ عزیز، زبردست اور دانا ہے، حکیم ہے، زبردست ہے، غالب ہے. اب یہ سورۃ التغابن کی آخری آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر جو اولاد اور بیوی کی محبت ہے اس کا اللہ نے اس میں ذکر کیا، اور یہ ہمیں تعلیم دی کہ اس میں اعتدال رکھو. یعنی کہ جیسے سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، تمہارے مال ہیں، اولاد ہے، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے خاندان ہیں، آبا ہیں، کاروبار ہیں، سب کا ذکر کیا اللہ نے. پھر فرمایا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت پر غالب آ جائے. جہاد کا خاص طور پہ سورۃ التوبہ میں اس لیے ذکر ہے کہ یہ آخری دور کی صورت ہے یہ، اور کفار و مشرکین کے جو سازشیں تھیں اور جو ان کی دشمنی تھی وہ اپنے عروج پر تھی. تو وہاں پر فرمایا کہ اللہ، رسول اور جہاد، ان پہ یہ ساری محبتیں غالب اگر آ گئیں تو پھر تم فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اترے، اللہ کا عذاب اترے یا فیصلہ اترے اللہ کا. تو یہ ساری محبتیں جائز ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ ان کو غالب نہیں آنا چاہیے کہ انسان اپنی معاشرتی اور کاروباری یا سیاسی زندگی میں ان کی وجہ سے انسان کرپشن کرے، بددیانتی کرے، یا پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ادا نہ کرے اور ان کے دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں نہ چلے. تو یہ سورۃ التغابن میں اس بات کو بیان کر دیا. اب سورۃ الطلاق میں جب ذکر ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اس مشکل وقت میں انسان کی رہنمائی کی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پر عمل نہ کریں تو پھر معاشرے میں قتل و غارت پیدا ہوتی ہے، طلاقوں پر اور ان مسائل پر خاندان اجڑ جاتے ہیں. کتنے مسائل لوگوں میں اس حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو قرآن پاک نے بیان کر دیا تاکہ انسان جو ہے وہ امن کی، محبت کی اور صلح کی زندگی بسر کرے. اور معاشرت کی جو بنیاد ہے، ہم نے سورۃ النساء کے آغاز میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جب دو انسان اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ دو اپنے خاندان کے آدم و حوا ہوتے ہیں، اور آدم و حوا سے ہی یہ ساری دنیا وجود میں آئی، یہ سارے انسان. اور گویا کہ جو شادی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کے آدم و حوا بن رہے ہوتے ہیں. اس لیے معاشرت کی جو بنیاد ہے، خاندان کی جو بنیاد ہے، وہ مرد اور عورت پر ہے، میاں بیوی پر ہے.
اس لیے میاں بیوی کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی دی گئی، بلکہ اسلام کا پورا جو نظام ہے تربیت کا اور جو طریقہ ہے تربیت کا وہ یہی ہے کہ انسان جس روپ میں بھی زندگی گزار رہا ہو وہ اپنے ساتھ کے فریق کے حقوق کا خیال کرے، ان کو بہتر طریقے سے ادا کرے۔ یہ اصل میں یہی وہ شعور ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ النور میں پڑھا کہ اجتماعی زندگی کے حوالے سے بتایا گیا بھئی کیسے آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ کئی ادارے ایسے ہیں کہ جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور وہاں سے تعلیم لینے والے، تربیت لینے والے لوگوں کو بڑی رسپیکٹ سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور ان کا نام خاص طور پہ تربیت اور تعلیم کے حوالے سے لیے جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے علی گڑھ یونیورسٹی تھی، پہلے کالج تھا پھر یونیورسٹی بن گئی، وہاں کے لوگ علیگ کہلاتے ہیں۔ ان کی شستہ گفتگو، ان کا طریقہ کلام، ان کا اٹھنا بیٹھنا آج بھی ہمارے اساتذہ میں ایک دو ایسے لوگ تھے جو 90s کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ علیگ تھے، اور باقی اساتذہ سے ان کا رویہ، ان کا سلوک، انداز گفتگو، ان کا مطالعہ، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ واقعی کہیں سے پڑھ کر یہ لوگ آئے ہیں، کہیں سے تربیت لے کر آئے ہیں۔ تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ بھئی آپ جب مسلم ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، تو آپ کا فرق نظر آئے دوسری قوموں سے، معاشرے کے دوسرے لوگوں سے، آپ اتنے اعلیٰ کردار پر، اخلاق پر آپ فائز ہوں، پتہ چلے کہ ہاں یہ ہے مسلمان۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ نفرت ہو یا محبت، اس میں خدا کی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ میں ابھی اسی طرف اشارہ کر کے آیا ہوں سورۃ التغابن کی روشنی میں اور سورۃ الطلاق کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر اختلاف بھی ہے بیوی کے ساتھ اور طلاق تک نوبت آتی ہے تو تلک حدود اللہ، اللہ نے فرمایا ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اچھا، طلاق جو ہے یہ ایک مجبوری کا عمل ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یعنی یہ معمولی یا عام حالات کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ غیر معمولی حالات جو ان سے ہوتے ہیں، ایمرجنسی حالات ہیں، ان کے لیے طلاق ایک مجبوری ہے، اور ایک مجبوری میں بتایا ہوا ایک حل ہے کہ اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اگر آپ مسئلہ طلاق کا مطالعہ کریں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 227 سے آنورڈ آپ پڑھتے چلے جائیں، اور غالباً 27 رکوع ہے یا 28واں رکوع ہے، وہاں سے لے کر 3-4 رکوع مسلسل طلاق کے مسئلے پر، اور اس کے علاوہ پھر رضاعت کے مسئلے پر، پھر بیوہ کی عدت پر، پھر جو متعلقہ ہے اس کے حوالے سے، اور اس طرح بہت سے احکامات جو ان سے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیے ہیں۔ آیت نمبر 227 سے اگر آپ پڑھیں الطلاق مرتان وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق کا تو پھر اس کو، یعنی یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیپلی مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں ذرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق پر ایک ایک رکاوٹ کھڑی کی ہے، یعنی آخری حد تک مرد کو اور عورت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ علیحدگی نہ اختیار کریں، وہ جدائی اختیار نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے ایسے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہانے پیدا کر دیے ہیں، اور بہت سے ایسے طریقے پیدا کر دیے ہیں کہ جن میں انسان رہتے ہوئے طلاق کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ انسان آپس میں مل جل کر رہنے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ کسی کا مائک آن ہے، وہ بند کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت ہے یا خاوند، ان کو اپنی زندگی کے حوالے سے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آخری طور پر تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی مرد اگر کی توجہ اپنی بیوی کی طرف نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آزادی اختیار کرے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ میں مرد سے آزادی لے لوں، خلاصی ہو جائے میری، تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ انسان اپنی ول میں اور اپنی زندگی کے معاملے میں آزاد ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں میں
اس بات کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو اپنے گھر کے یونٹ کو بچا کر رکھتا ہے یا رکھتی ہے اس کے لیے اجر کی بات کی ہے، اس لیے کہ خاندانوں کا جو بکھرنا ہوتا ہے، دیکھنے میں تو وہ دو فرد ہیں، ان سے جو اثرات خاندانوں پر مرتب ہوتے ہیں اور پھر نسلوں پر جو مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر اس کی فضیلت کو بیان کیا، یا عورت کو متوجہ کیا کہ بھئی آپ اپنے گھر کو بچائیں، اسی طرح مرد کو متوجہ کیا کہ عورت کی بد مزاجی ہے یا جو بھی طبیعت کا اختلاف ہے آپ اس کو برداشت کریں اور آپ ساتھ چلیں۔ بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے مسائل پھر ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک بروکن فیملی کے فرد بن جاتے ہیں بچے، پھر ان کے نفسیاتی طور پر ان کے بڑے گہرے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے طلاق کا جو راستہ ہے اس سے روکا گیا، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کئی افراد سے جب بات ہوتی ہے، وہ خواتین بھی ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں، اور اسی طرح کئی مرد حضرات جو ان سے ہوتے ہیں، جب ان سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ شاید اسلام کی ان جو قوانین ہیں، احکامات ہیں، ان کے حوالے سے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اسلام آزادی نہیں دیتا، ہمیں پابند کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو پابندی ہوتی ہے، لمیٹیشن ہوتی ہے، یہ بھی انسان کی آزادی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آزادی اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس گاڑی کا کوئی لائسنس نہ ہو، آپ اشاروں پر نہ رکیں، آپ جس کو چاہیں گاڑی کے نیچے دیتے چلے جائیں، اور آپ کو گاڑی چلانی بھی نہ آتی ہو، اور آپ نہ اشاروں کی پابندی، نہ قوانین کی پابندی، ٹریفک کے کچھ بھی آپ نہ کریں، اگر اس چیز کا نام آزادی ہے تو پھر تو معذرت ہے اس معاملے پر کہ یہ تو آزادی تو نہ ہوئی، یہ تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ جنگل کا معاشرہ یہ بن جاتا ہے کہ انسان جو ان سے ہے وہ کسی حد کا اور حدود کا پابندی اپنے آپ کو خیال نہ کرے۔ تو اگر اس چیز کا نام آزادی ہے تو پھر تو یہ اس پر سوائے معذرت کے اور خاموشی کے کیا کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بڑی خوبصورت مثال امریکہ کے حوالے سے دی جاتی ہے کہ جب امریکہ آزاد ہوا تو کسی شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ آج ہم آزاد ہو گئے، تو اس کا ہاتھ جو ان سے ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے شخص کی ناک پر جا کر لگا۔ اس کو تکلیف ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی تم آزاد تو ہو، لیکن تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری آزادی ہے، لیکن وہاں تک ہے جہاں میں دوسروں کے حق کو پامال نہیں کر رہا، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ لمیٹیشنز اور یہ حدود اور یہ پابندی اور یہ قوانین اگر نہ ہوں تو پھر انسانی زندگی جو ہے وہ تو مشکلات کا شکار ہو جائے۔ یہاں تو پھر وہی جو مائٹ از رائٹ والا معاملہ شروع ہو جائے گا کہ جو طاقتور ہے ٹھیک ہے وہ لے اڑے جو لے کر جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حدود اور قوانین ہمیں دیے ہیں۔ جس طرح نکاح کا شعور ہم نے اس پر بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اب نکاح فارم وجود میں آیا۔ جب میرے والد کا نکاح ہوا اس وقت یہ نکاح فارم موجود نہیں تھے۔ یہ بھی ایک اچھا کام ہوا کہ نکاح فارم وجود میں آ گئے، اس پہ کچھ باتیں لکھ دی گئیں تاکہ کچھ لکھت پڑھت ہو جائے، چیزیں طے ہو گئیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور نکاح کا شعور کہ اس پر بتایا جائے کہ بھئی یہ نکاح کیوں ہوتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، جب آپ کسی کی بیوی بن رہی ہیں یا لڑکا ہے تو وہ خامند بن رہا ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی۔ حق مہر سے تو اسلام نے ذمہ داری کو شروع کر دیا۔ جب حق مہر دیا گیا، پابند کر دیا گیا، مرد کو بتایا گیا کہ بھئی آپ کی مالی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ آپ قوام ہیں، قوامون علی النساء ہیں، تو لہٰذا یہاں سے آپ کی ذمہ داریوں کا آغاز ہو گیا۔ اب آپ جس خاتون کو اپنے نکاح میں لے رہے ہیں، اپنے گھر لا رہے ہیں، اب آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں آپ نے اٹھانی ہیں۔ عرب میں تو یہاں تک کہ گھر ہی مرد بناتا ہے، یعنی وہاں ان کا رواج کہہ لیجئے، اور یہ اسلام نہیں ہے۔ یعنی عرب میں جو ہوتا ہے وہ اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام وہی ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، دین وہی ہے۔ باقی اپنی ثقافت، اپنی روایت ہوتی ہے، لیکن روایت میں، رسم میں، رواج میں بس اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، اور کسی پر جبر نہ ہو، اور کسی پر بوجھ نہ ہو۔
اگر کوئی باپ، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اپنی خوشی سے دیتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ دے اپنی بیٹی کو، لیکن اس پر یہ جبر نہ ہو کہ وہ بیچارہ کمیٹیاں ڈالے، قرضے لے، ادھر سے اکٹھا کرے، ادھر سے کرے، اور پھر جا کر اپنی بیٹی کو رخصت کرے. جی اب 10-15 لاکھ میں نے جوڑ لیا، 50 لاکھ جوڑ لیے، تو میں اپنی بیٹی کو رخصت میں تب ہی کر سکتا ہوں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. جبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی اپنی بیٹی کو جو چاہے اپنی ہمت استطاعت اور خوشی سے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. جس کے پاس 2 روپے ہیں وہ 2 روپے دے دیتے ہیں، لیکن اس پر معاشرہ جو ہے وہ کوحرام نہ برپا کرے، سسرال والے کوحرام برپا نہ کرے، ساری زندگی بیٹی کی زندگی کو اجیرن نہ کریں. یہ جو رویہ ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ مجموعی اصلاح اس کا تقاضا کرتی ہے. یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ تقریروں سے اور خطابات سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ رویے ہیں، رویے، ایٹیچیوڈ ہیں. یہ ان کی اصلاح، یہ بیہیویئر ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے باقاعدہ طور پر کہ تربیت کا ماحول پیدا کیا جائے. اور ہر مسئلہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مسائل کو دیکھ کر توجہ کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے حل کی طرف بڑھا جائے. تو عرب میں لڑکا ہی سب کچھ بناتا ہے اور لڑکی کچھ بھی نہیں لاتی نہ کچھ بناتی ہے. لڑکا ہی سارا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ گھر بھی بناتا ہے، گھر کا فرنیچر بھی لاتا ہے، وہ جو کچھ بھی اس کے پاس، بلکہ وہ لڑکی والوں کو بھی وہی دیتا ہے، جو اس کے اخراجات تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ سب کچھ لڑکے کی جیب سے ادا کیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا، اب ہم لفظ جہیز اس کے لیے بولتے ہیں، جہیز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی جو ساز و سامان ہوتا ہے، تو وہ جو دیا اس لیے کہ حضرت علی تو گھر کے بیٹے تھے. یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی عالم ہے، اگر وہ اپنے شاگرد سے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ عالم کوشش کرے گا کہ بھئی یہ بیٹا بھی گھر کا ہے اور بیٹی میری ہے. لڑکا جو ان سا ہے میرا شاگرد ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا بیٹوں کی طرح پالا ہوتا ہے. تو پھر باپ ہی سارا کچھ ارینج کرتا ہے جو سسر ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارینج کیا، جو گھر بنا. حضرت علی بھی اپنے بیٹے تھے، تو آپ نے گھر میں جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ آپ نے وہاں پر اس کا انتظام کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو زرہ تھی یا وہ جو آپ کے پاس جو چیز موجود تھی اس کو بیچا اور پھر اس سے حق مہر جو ان سے وہ بھی ادا ہوا. اور بعد یہ کہتے ہیں کہ انہی پیسوں سے یہ چیزیں بھی خریدی گئیں. بہرحال یہ ایک تاریخی حوالے ہیں ہمارے پاس، لیکن عرب کے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہاں پر لڑکا ہی سارے کام کرتا ہے، تو لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اگر یہاں پر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے کہ باپ اگر اپنی طرف سے کچھ دے دے خوشی سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو کوئی جسے ہم کہتے ہیں کہ گناہ اور ثواب کا مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے، دین کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ کی معاشرت ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ اس کے مطابق آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک حدود میں رہ کر آپ کو کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کا شعور بھی یہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق کا شعور بھی ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ نہ نکاح کے حوالے سے کوئی تربیت تعلیم ہے اور نہ طلاق کے حوالے سے کوئی تربیت اور تعلیم ہے. تربیت اور تعلیم لی نہیں جاتی، تربیت اور تعلیم ملتی ہے انسان کو، وہ بھی ہونی چاہیے. جس کے لیے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ طلاق نامہ جو ہے یہ بھی بنایا جا سکتا ہے جس طرح نکاح نامہ ہوتا ہے. اور ہم یہاں پڑھیں گے کہ ہمارے ہاں تو طلاق دینے کا جو طریقہ بنا بالکل غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے اور غیر انسانی ہے. جو طلاق جس طرح مرد دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس طلاق کو مان بھی لیا جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک اور قباحت اور ایک بہت بڑا گناہ جنم لیتا ہے. یہ طلاق نامہ ہو تاکہ اس پر بھی شعور ملے انسان کو. اور یہاں سورۃ الطلاق میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 گواہوں کو مقرر کرو، عدل والے، منصف جو گواہ ہیں، عدل مزاج رکھنے والے ہیں، ان کو 2 کو تم ان کی موجودگی میں طلاق دو. آپ دیکھیں کہ یہاں پر کون کس کی موجودگی میں طلاق دیتا ہے. اور پھر جس طرح 3 طلاقیں منہ سے نکالی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو آگے صورتحال بگڑتی ہے، قرآن مجید بالکل اس طلاق کو بیان نہیں کرتا. قرآن جس طلاق کو بیان کرتا ہے وہ طلاق یہ ہے کہ حالت طہر میں، یعنی حالت حیض میں نہیں، حالت طہر میں ایک طلاق، اور وہ حالت طہر کے جس میں مقاربت نہیں ہوئی، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، اس میں طلاق دے گا.
اور پھر اس کے بعد 3 جو اس کے ناپاکی کے سائیکل آتے ہیں حیض کے، ان کے دوران وہ رجوع بھی کر سکتا ہے۔ اگر رجوع نہیں کرے گا تو ایک طلاق دینے کے بعد زندگی میں جب بھی وہ واپس اس کو لانا چاہے تو پھر اس کو واپس لا سکتا ہے، وہ نکاح کے ذریعے واپس لا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہے اسلامی طریقہ طلاق دینے کا جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک دفعہ دے دی طلاق، طلاق تو ایک دفعہ ہو ہی گئی ہے، جدائی اختیار کرنی ہے نا، علیحدہ ہونا ہے، تو وہ تو ہو گئے، اب 3 دفعہ بولنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اس کو علیحدہ کرنا ہے، اپنے سے جدا کرنا ہے، وہ تو ایک دفعہ طلاق دینے سے جدا ہو گئی، وہ آزاد ہو گئی۔ اب ایک طلاق کا یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ جو 3 ماہ بنتے ہیں اس میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ہاں پھر زندگی میں کبھی وہ واپس یعنی نکاح میں آ گئی، واپس آ گئی خاتون، پھر اس کے بعد کبھی پھر حالات خراب ہوئے یا وہ اس نتیجے تک مرد پہنچا یا عورت کا تقاضا جو بھی صورت بنی، پھر زندگی میں کبھی وہ دوسری طلاق بھی دیتا ہے تو پھر بھی رجوع کا حق عدت میں رہ جاتا ہے، اور عدت کے بعد بھی نکاح کی صورت میں رجوع ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کبھی سالوں کے بعد پھر تیسری طلاق دی تو اب اس کے رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اب عدت میں بھی وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک طریقہ اسلام نے بیان کیا جس کو طلاق احسن بھی فقہاء کرام نے کہا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں طلاق دی جاتی یہ اس کو ویسے بھی فقہاء نے طلاق بدعی کہا ہے، یعنی یہ بدعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہوئی چیز ہے اپنی طرف سے خود ہی لوگوں کی۔ جو بہتر طریقہ ہے جو طلاق احسن ہے وہی ہے جو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کو کوئی فالو نہیں کرتا آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے۔ اور پھر آگے جو لوگ ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو قباحت جنم لیتی ہے وہ حلالہ کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور حالانکہ حلالہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جب وہ اسلام کا طریقہ طلاق نہیں ہے تو پھر حلالہ کہاں سے آ گیا؟ اور وہ ایسی کبھی رسم ہے اور ایسا کبھی فعل ہے کہ جس پر بات کرنا بھی انسان کے وقت کے ضائع کرنے کی بات ہے، اور وہ ایسا فضول نظریہ اور خیال ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں پر فلا تحل له من بعد کہا سورۃ البقرہ میں، وہاں پر اللہ پاک نے ایک صورت حال کو بیان کیا ہے کہ ہاں اگر اس طرح حالات پیدا ہو جاتے ہیں زندگی میں کہ کبھی کہ تمہیں تیسری طلاق بھی دینی پڑ جاتی تو یہ ذہن میں رکھ لو، یہ وہ جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق پہ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں تاکہ انسان پہلی رکاوٹ پر رک جائے، دوسری پر رک جائے، تیسری پر رک جائے، یعنی کسی طرح انسان باز آ جائے، رکاوٹ اس لیے کھڑی کی جاتی ہے۔ اور جب تیسری طلاق کی بات کی تو اللہ نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ اب تیسری طلاق کے بعد وہ اس طرح تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی جس طرح وہ 2 طلاقوں کے بعد تم نے رجوع کر لیا تھا، اب رجوع کی کوئی صورت نہیں، یہ ذہن میں رکھ لو۔ سمجھدار مرد تو پریشان ہو جاتا ہے اس بات پر کہ بھئی گھر بچے یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے، اور ایک خاتون کے ساتھ زندگی بتا دی، گزار دی، تو اب یہ میں اس کے ساتھ یہ زیادتی کروں، کچھ وہ نفسیاتی دباؤ میں آتا ہے، کچھ خاندانی دباؤ میں آتا ہے، کچھ معاشرتی دباؤ میں آتا ہے، تو پھر وہ یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ رکاوٹ پھر اس طرح کھڑی کی گئی کہ فلا تحل له من بعد، کہ بھائی اس کے بعد تب وہ تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے جب وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی تو وہاں سے اتفاقاً اگر اس کی وہاں پر بھی نہیں بنتی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ ایک نکاح پر رکاوٹ، طلاق پر رکاوٹ کھڑی کی گئی کہ اب سوچ لو تمہارے پاس یہ آخری فیصلہ ہے، لیکن ہم نے ایسی صورت نکال دی کہ جی جوش میں آیا مرد اور بس اس نے منہ سے 3 دفعہ طلاق نکال دی، بس اس کے بعد عورت چلی گئی، اب وہ کسی اور سے اس کا نکاح کروا رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ان سے وہ نکاح ہوگا پھر اس کے بعد وہ واپس اس کے پاس آ جائے گی، یعنی یہ ایک عجیب صورت ہم نے پیدا کر دی۔ یہ کیوں قباحتیں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ اللہ کہ دین سے ہم نے دوری اختیار کی، اللہ کے دیے ہوئے طریقے سے ہم نے دوری اختیار کی، جس سے یہ مسائل ہمارے خاندان میں اور ہمارے معاشرے میں یہ پیدا ہوئے۔ تو پھر یہ دیکھیے ایک اور بد نصیبی ہے ہماری کہ جب ہم ان پر طلاق کے قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر اس پر اعتراضات بھی مذہبی طبقے کی طرف سے آ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام لا ضرر ولا ضرار کا ایک اصول دیتا ہے کہ نہ نقصان دو کسی کو، نہ نقصان اٹھاؤ۔ اس بنیاد پر فقہاء نے پھر قانون سازی بھی کی ہے، اجتہاد بھی کیا ہے
یعنی وہی اجتہاد یہ بنتا ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، آپ اس بنیاد پر آپ اس کے وجوہات اور اسباب پر نظر ڈالتے ہیں، پھر آپ اس بارے میں قانون سازی کرتے ہیں کہ بھئی ان اسباب کو کس طرح ختم کیا جائے، عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو یا مرد کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اب جب آپ قانون سازی کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ خلاف اسلام ہوگی قانون سازی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ مرد کو بے مہار چھوڑ دو، وہ اپنے منہ سے بیٹھا ہوا عورت کو طلاقیں دیتا رہے اور گھر برباد ہو جائے اور معاشرے میں بے چینی اضطراب ہو، دو خاندان اجڑ جائیں، یہ ٹھیک ہے، یہ اسلام کے عین مطابق ہو گیا۔ اور مرد کو بھی اجازت ہے کہ منہ سے 3 طلاقیں نکال لے، اس پر آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کیونکہ طلاق کی گرہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کھلی اجازت دے دیں، دوسری طرف اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھ کر، اپنی تہذیب کو دیکھ کر، اپنے کلچر کو دیکھ کر اور اپنے رویوں کو دیکھ کر اگر آپ قانون سازی کریں تو یہ قانون سازی غیر اسلامی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو قانون اس پر بنایا گیا ہے وہ اختلاف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ اچھا ہے۔ جیسے نکاح فارم بنایا گیا، پہلے نکاح فارم نہیں تھا، اور اس نکاح فارم پہ کچھ شرائط اور کچھ وجوہات اور کچھ باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طرح طلاق کا جو طریقہ ہے، اب آپ دیکھیے سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم میں اختلاف حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر دونوں طرف سے حکم مقرر کیے جائیں۔ اگر حکم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں صلح ہو سکتی ہے، موافقت ہو سکتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہو سکتی پھر طلاق۔ یعنی خود قرآن ایک طریقہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ مرد بس 3 طلاقیں منہ سے بول دے، اس کے بعد وہ فارغ ہو گئی، بس وہ گھر سے چلی جائے، معاملہ ختم ہو گیا۔ قرآن نے تو نہیں کہا، قرآن نے تو قدم قدم پر مصالحت کی کوشش کی۔ اگر اس مصالحت کو سامنے رکھ کر آپ قانون سازی کرتے ہیں، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، یہ کیا خلاف اسلام ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہمارے ہاں جو قانون سازی کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک ہمارے جو شریعت کے مقاصد ہیں، جو دین کی اغراض ہیں اور جو منزل ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اس سے دین بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی حالات اور ماحول کے مطابق آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید خود اس کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہم جب سورۃ الطلاق کا مطالعہ کریں گے تو پھر بہت سی باتیں وہاں پر بھی واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، مسئلہ معاشرتی ہوتا ہے، سماجی ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے کرتے پھر تذکیر اور پھر تزکیہ کی طرف آ جاتا ہے۔ انسان یعنی جو انذار جس کو کہتے ہیں نا، ڈرانا، اللہ تعالیٰ پھر ڈراتا بھی ہے انسان کو، مختلف طریقوں سے ڈراتا ہے، یعنی انسان کو انفرادی طور پر بھی اور انسان کو اجتماعی طور پر، معاشرتی سطح پر بھی۔ وہ دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھئی کتنی بستیاں جن کو ہم نے پھر تباہ کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنی حد سے بڑھے، انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی۔ اب یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ دیکھو معاشرے ظلم سے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ ظلم گھر میں ہو یا وہ ریاست میں ہو، وہ ملک میں ہو، معاشرے میں ہو، تو وہ ملک، وہ معاشرے، وہ ریاست، وہ خاندان وہ قائم نہیں رہ سکتے، پھر ظلم کی وجہ سے تباہ ہو جاتے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کر دیا، طلاق کے مسئلے کو بیان کرتے کرتے پھر اس بات کو بھی بیان کر دیا، تاکہ خبردار کر دیا مرد کو اور عورت کو کہ خیال کرنا کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا دوسرے رکوع میں سورۃ الطلاق کے، اور جو کائنات کا ذکر کیا وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کائنات صرف دنیا وہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمان بھی بنائے ہیں اور 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پر اللہ نے فرمایا وَمِثْلَهُنَّ، کہ جیسے 7 آسمان ہیں انہی جیسے ہم نے 7 زمینیں بھی ہم نے پیدا کی ہیں۔ یہ واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اب یہ اللہ کی کائنات ہے، اور جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی ابھی بھی تخلیق کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اور دیکھیے انسان کے 2 مسئلے رہے ہیں جو پہلے بھی میں شاید اس طرف اشارہ کر چکا، ایک وجود اور ایک علم، ایک نالج۔ انسان علم کی تعریف، علم کی حقیقت، یہ انسان اس پر سوال کھڑا کرتا ہے علم کیا ہے، اور دوسرا سوال جو
آغاز سے ہی انسان کی تخلیق سے ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ کہ وجود کیا ہے۔ اب اسی وجود کی تحقیق میں سائنسدان کہاں سے کہاں بڑھ گئے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ ٹرمینالوجیز، وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کہاں سے کہاں سائنسدان آگے بڑھے، لیکن ابھی تک وہ اس حقیقت تک اور اس سرے تک آپ کہہ لیں، اس جڑ تک وہ نہیں پہنچ پائے۔ وہ جتنا بھی آگے جاتے ہیں اس سے آگے اور ان کو جہان اور راستے ان کو نظر آتے ہیں۔ تو انسان کا یہ سفر ہے سائنس کا بھی، کہ وہ بھی اسی علم اور اس وجود کے لیے سفر کر رہی ہے سائنس بھی، لیکن ابھی تک اس کا سفر مکمل نہیں ہوا، اور مختلف تھیوریز اور مختلف نظریات جو ان سے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کی ریسرچ میں، ان کی تحقیق میں اور سائنٹیفک اپروچ میں، لیکن یہ سفر رکا نہیں ہے وجود کا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ کائنات ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ انسان کی جتنی نظر ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ بس یہی ہے جو نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بھی ہیں، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی ابھی یہ تخلیق کا سلسلہ بھی جاری اور ساری ہے۔ انسان صدیوں کا سفر کر کے جہاں تک پہنچتا ہے، کائنات اللہ کی اس سے بھی آگے کھڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ تو یہ سورۃ الطلاق کا ایک کہہ لیجیے ایک جائزہ ہم نے لیا ہے، اب ہم باقاعدہ طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا نبی، اور آگے کون سا صیغہ استعمال فرمایا؟ طلقتم النساء، یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی عربی زبان میں جمع ہم اس کو کہتے ہیں جو 2 سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے شروع میں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی دیتا ہے تو رجوع کرتا ہے، اور حالت طہر میں طلاق دے گا، لیکن حالت طہر بھی وہ کہ جس میں مقاربت آپس میں تعلق نہیں ہوا۔ تو یہاں سے اور پھر یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ حالت طہر میں طلاق اور 3 حیض یعنی 3 ماہ کی عدت ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور جو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی عدت پھر نہیں ہوتی، رجوع کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ تصور ختم ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ طلاق جو ان سی ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور پھر عدت کا جو زمانہ ہے وہ ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اچھی طرح شمار کرو۔ اور یہ اختلاف ہے ہمارے ہاں، قروء جو لفظ ہے قرء، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد ثلاثۃ قروء قرآن نے کہا کہ 3 حیض، امام شافعی کے نزدیک طہر ہے، اور یہ اس پر بڑی بحث ہے، ہماری درس نظامی کی کتب میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی پڑھی تھی کسی دور میں۔ تو وہ اختلاف یہی ہوتا ہے کہ اکثر علماء نے، وہ جدید علماء بھی ہیں آج کے اسکالرز، انہوں نے قروء سے ان سے مراد یعنی حالت حیض مراد لی ہیں، 3 حیض، اور طہر مراد نہیں لیا۔ امام شافعی طہر مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر طہر مراد لیا جائے تو پھر مدت جو ہے وہ پوری نہیں بنتی جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ یا تو زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہمارے جدید اسکالرز ہیں انہوں نے بھی اس سے 3 حیض مراد لی ہیں۔ واتقوا اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، خاص طور پر رب ہے یہ فرما دیا، اور میں رب کے حوالے سے ہمیشہ روشنی ڈالتا آیا ہوں کہ رب اسی کو کہتے ہیں جو نقص سے کمال کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی نتھنگنیس سے ایگزسٹنس میں لایا، اور پھر ایگزسٹنس کے بعد وہ پھر پرفیکشن کی طرف لے کر انسان کو جاتا ہے۔ اور یہ ساری ہدایات، احکامات یہ رب کے ہونے کے ناطے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں کوئی کمی نہ رہے، کوئی نقص نہ رہے، کوئی پریشانی نہ رہے، وہ خاتمہ کرتا ہے ان کا۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، فرمایا کہ نہ تم ان کو نکالو ان کے گھروں سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ من بیوتہن کہا ہے، یہ نہیں فرمایا من بیوتکم
کہ تم ان کو نہ نکالو، یعنی مردوں سے کہا کہ نہ تم ان کو نکالو اپنے گھروں سے، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا من بیوتہن، یعنی جس گھر میں وہ رہ رہی وہ تمہارا گھر نہیں، وہ اس کا بھی گھر ہے، ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ حکمت کی بات ہے، یعنی من بیوتکم کی جگہ من بیوتہن فرمایا۔ ولا یخرجن، اور نہ وہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی صریح اور واضح برائی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ تو پھر تو واضح بات ہے کہ جب ایسا الزام ہے یا ایسا مسئلہ مرد نے دیکھا یا خاندان جانتا ہے تو وہاں پر تو پھر یہ صورت بنتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب اس حد تک انسان بدکاری کا اور بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، بڑے گناہ کا، تو پھر یہ جو مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے انسان کا، یہ اس کی شرافت، اس کی دیانت اور اس کے اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان سارے پردے اتار دے تو پھر اس کا کیا حق بنتا ہے بھلا کہ وہ گھر میں رہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، فقط ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، نہیں تو جانتا، تم نہیں جانتے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی موافقت کی۔ واضح بات ہے، ایک طلاق جب دو گے تو ایک طلاق دینے کے بعد تو پھر موافقت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی رہ بھی وہ تمہارے گھر میں رہی ہے اور اپنے گھر میں، یعنی قرآن نے جس کو اپنا بھی کہا من بیوتہن، تو گھر میں رہ رہی ہے تو وہاں پر موافقت کی صورت بھی پیدا ہو جائے گی اور پھر طلاق بھی طہر میں دی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا آجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر بھلے طریقے سے یا تو اچھے طریقے سے روک لو، او فارقوهن بمعروف، یا پھر چھوڑ دو، جدا کر دو، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے جدا کرنا ہے اپنے سے۔ یعنی ایک طلاق جب دے دی، اب عدت کے دوران رجوع کا حق ہے، اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو فرقت قائم ہو گئی، دونوں جدا ہو گئے۔ جب دونوں جدا ہو گئے اب وہ آزاد ہے، لیکن اس مرد کے پاس اس عورت کے ساتھ، یعنی اس کو واپس بلانے کا حق بھی ہے نکاح کی صورت میں، اور عورت اور مرد کی کوئی موافقت ہو جاتی ہے یا خاندان بیچ میں آ جاتا ہے تو اب راستے موجود ہیں واپسی کے۔ لیکن ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے وہ یہ کہ اکٹھی 3 دے دیں اور پھر اس کے بعد پریشان ہو کر پھرا اور پھر جگہ جگہ لے کر اپنی بیوی کو گئے اور پھر مسئلے پوچھے، پھر کسی نے کہا جی ہو گئی، کسی نے کہا جی نہیں ہوئی، اور پھر اس پریشانی میں پھر حلالہ کی طرف آ گیا، ایک اور حرام کام کی طرف آ گئے، یعنی پہلے وہ غلطی کی پھر اس سے کہیں بڑا گناہ یہ کر دیا۔ اس کی جڑ یہی بات بنی کہ ایک کے بجائے 3 طلاقیں دی گئیں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 ایسے گواہوں کو بنا لو کہ جو تم میں سے صاحب عدل ہیں، عدل والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ فرمایا کہ جو گواہ بننے والے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، یعنی طلاق دی جا رہی ہے گواہوں کی موجودگی میں دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے ہی ایسا قدم مرد اٹھائے گا تبھی تو یہ نوبت آئے گی کہ 2 گواہ بلائے جائیں گے، پنچایت ہوگی، مصالحتی کمیٹی بیٹھے گی، ساری بات ہوگی، پھر آخر میں گواہ ہوں گے، پھر اس کے بعد طلاق ہوگی۔ طریقہ تو یہ بیان کیا نا قرآن نے، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا تو اللہ سے ڈرے گا نا، حساب و کتاب کا بھی ڈر دل میں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ،
اللہ تعالیٰ بے شک اپنا کام پورا کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، ایک قدر مقرر کر رکھی. ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک معیار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. طلاق دینی ہے، کیا طریقہ ہے، کس طرح ہونی چاہیے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ، ایک طریقہ کار جو ان سا ہے وہ مقرر کر دیا. اس پر ہم پہلے کافی شاید بات کر چکے کہ جو تقدیر ہمارے ہاں جو تصور قائم ہے تقدیر کا، یہ تصور بالکل اس تصور سے جدا ہے قرآن پاک جس کو بیان کرتا ہے. اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانے میں اللہ نے پیدا کیا ہے. یعنی ہماری زندگی ہے، ہمارا رزق ہے، اور ہماری ایک سوچ ہے، فکر ہے، اللہ نے ہمیں ایک دماغ دیا، عقل دی اللہ نے، اور یہ سب کچھ ایک پیمانے میں انسان کی ایک وسعت ہے، اس سے بڑھ کر انسان آگے نہیں نکل سکتا. یہ سب کچھ قدر ہے انسان کی. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اور فرمایا تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی انہیں حیض نہیں آتا، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو شک ہے تو ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہیں. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. واللہ لم یحضن، اور کسی وجہ سے اگر کسی کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت بھی یہی 3 ماہ ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ عورتیں ہیں ان کی عدت جو ان سے وہ وضع حمل ہے، یعنی جب ڈلیوری ہو جائے تو ان کی عدت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب اگر وہ وضع حمل اس مقررہ مدت سے پہلے ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کی عدت ختم. اگر 3 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ ان کی عدت رہے گی. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ام سلمہ بیان کرتے ہیں، خاتون جب ان کے شوہر وفات پا گئے تو وہ پریگننٹ تھیں، یا وہ انہوں نے طلاق دی تو وہ پریگننٹ تھیں، یا ایسی کوئی صورت. تو جب وہ وضع حمل ہو گیا، اور وضع حمل 40 دنوں میں ہو گیا، یعنی کہ وہ کافی عرصے، یعنی وہ اپنی مدت پوری کر چکا، تو 40 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے کے بعد ہی یعنی نکاح کا پیغام آیا تو اس خاتون کا نکاح ہو گیا، اس جگہ انہوں نے نکاح کر لیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ایسا بھی ملتا ہے کہ جس میں آپ نے بیوہ کو خاص طور پر آپ نے اس کی فضیلت بیان کی کہ اگر وہ نکاح نہ کرے اور بچوں کی تربیت کرے اور بچوں کے ساتھ وقت گزارے، یہ بھی بیان کیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ 40 دن ہی گزرے تو رسول اللہ نے نکاح بھی ان کا کر دیا. پیغام نکاح آیا تو انہوں نے واضح بات ہے پوچھا ہوگا، بات کی ہوگی تو حضور نے اجازت دے دی تو انہوں نے نکاح کر لیا. اب یہ اس طرح کی مختلف مثالیں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں، احادیث میں ہمیں ملتی ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالات اور ماحول کے مطابق رسول اللہ نے فیصلہ دیا یا رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی، ان کی مشورہ دیا ان کو. تو اس لیے کوئی ایک خاص بات کو جو ان سا ہے پیٹرن کو فالو نہیں کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بیوہ ہے یا کوئی متعلقہ ہے تو ایک تو داغ لگ گیا کہ جی اب یہ بیوہ ہو گئی، نعوذ باللہ. اب وہ اگر نکاح کر لیتی ہے یا اس کو کہیں سے پیغام آتا ہے وہ نکاح کر لیتی تو ہمارے ہاں ایک شور برپا ہو جاتا ہے، دیکھیں جی یہ اس عمر میں نکاح کر رہی ہے، یا یہ بیوہ ہو گئی، اس نے انتظار ہی نہیں کیا کہ بھئی اپنا کفن میلا ہو یا مٹی سو کے خامن کی قبر کی تو پھر یہ نکاح کری. یہ باتیں ہمارے یہاں جاہلانہ باتیں ہیں ساری. تو احادیث میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، وہ بات بھی ملتی ہے کہ بیوہ اگر بچوں کے ساتھ رہے، اور فرمایا کہ یہ گویا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ہے، اس کے لیے جہاد کا ثواب ہے کہ جو اپنے بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتے. یعنی دونوں چیزیں بیان کی گئیں، اور ہمیں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم بھی اپنے حالات اور ماحول کے مطابق ہم فیصلہ کریں اور فیصلہ دیں، لیکن کسی کی زندگی میں دخل اندازی اور اس پر تبصرے اور اس کے بارے میں پھر برے برے الفاظ استعمال کرنا، یہ کلچر اچھا نہیں ہے. اور نہ اللہ اجازت دیتا ہے، نہ اس کا رسول، اور نہ ہی انسانیت کا یہ رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے، نہ اخلاقیات ایسی ہونی چاہیے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات میں سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ سہولت سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے حقوق میں، فرائض میں عدل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں پھر آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ الیکم کہا ہے، کم یعنی معاشرے کے تمام افراد کو مخاطب کیا ہے، یعنی فرمایا الیکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں فرمایا، یعنی فرمایا کہ تم سب کی طرف اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے، معاشرے کے لوگوں ذرا سمجھو۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، ویعظم لہ اجرا، اس کو بڑا اجر دے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یکفر عنہ سیئاتہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان بڑے گناہوں سے خود کو بچائے۔ جس طرح انسان ایک خاندان میں رہتا ہے، اگر بڑے گناہ جو ہوتے ہیں، بڑے گناہ اگر انسان اس سے بچتا رہے تو گھر میں چھوٹے موٹی تلخی اور بات جو ان سے وہ چلتی رہتی ہے۔ وہ اگر رہتی ہے گھر میں، تھوڑا بہت ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، جو عادات کا اختلاف ہے یا مزاج کا اختلاف ہے یا کسی مسئلے پر اختلاف ہے، تو وہ چیز جو ان سے ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو مٹاتا رہتا ہے، اس کو معاف کرتا رہتا ہے اور گھر کا یونٹ قائم رہتا ہے۔ لیکن جہاں پر بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، جس طرح مرد بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں باہر کی دنیا میں رہ کر، تو یہ جو بڑے گناہ ہیں یہ گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ برباد کر دیتے ہیں، اور ان گناہوں کو رب ذوالجلال معاف نہیں کرتا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو جو ان کا زمانہ عدت ہے نا، اسی جگہ پہ رکھو، سکنتم جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم جیسی بھی جگہ ہے جو تمہیں میسر ہے اس میں، یعنی جس جگہ تم رہ رہے ہو، جیسا تم کھا رہے ہو، جیسا تم پہن رہے ہو، بالکل اسی معیار کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اگر طلاق دی تو اس کو سروینٹ کوارٹر میں شفٹ کر دیا، یا اس کو بالکل علیحدہ کہیں رکھ دیا، وہ بالکل عضو معطل بن کر رہ گئی، یہ زیادتی اس کے ساتھ نہ کرو۔ وہ جب تک عدت میں ہے وہ اسی اسٹیٹس اور اسی معیار کی حقدار ہے، اور تم پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کو وہی کچھ دو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور نہ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ ستاؤ، یعنی کہ ان کے حالات تنگ کر دو، ان پر زندگی تنگ کر دو اس لیے کہ تم ان کو اذیت پہنچاؤ، ان کو ستاؤ، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو اس وقت تک، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ پلائیں تمہارے لیے، یعنی پھر بچے کو اگر وہ دودھ بھی پلاتی ہے نا، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر اس کی اجرت دو، یعنی آپس میں بیٹھ کر وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف، اور بھلے طریقے سے آپس میں گفت و شنید کر کے، مشورہ کر کے طے کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا کسی حوالے سے بھی تو پھر بچے کو بے شک کوئی اور عورت دودھ پلا دے، جیسے عرب کے معاشرے میں رضائی ماں کا تصور تھا، تو پھر بے شک کوئی اور عورت دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِّن سَاعَتِهِ، جو وسعت والا ہے اس کو چاہیے اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کے پاس رزق کم ہے تو وہ اس کے مطابق پھر خرچ کرے گا۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اس کو دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اور کوئی نفس کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو یہ حکم فرماتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اگر تم 1000 روپے کما رہے ہو تو تم 2000 خرچ کرو، بلکہ اللہ پاک 1000 کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے انسان کو جو اس کی کمائی ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ عسر کے بعد، تنگی کے بعد فراخی پیدا کرے گا۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو کسی طرح بھی دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان حالات میں کھلے دل کے ساتھ انسان کو رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے اس شخص کے ساتھ کہ جو فراخی اور احسان کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اب دیکھیے اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. فرمایا کتنی بستیاں ہیں، یعنی بستیوں سے مراد ان بستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں. عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، پکا ہم نے ان کا صحیح طریقے سے حساب لیا ان کا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو ہم نے بہت بری طرح ان کو سزا دی ہم نے. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور اپنے کیے کا وبال انہوں نے چکھا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ایسی قوموں کا اور ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ آخر میں خسارہ ہی ہوتا ہے، انجام کار. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب شدید کو تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو. الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ایمان لاتے ہیں وہ عقل والے ہی ہوتے ہیں. قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے. ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، تذکیر، نصیحت، یاد دہانی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو فرمایا تمہاری طرف ذکر کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کو نازل کیا ہے. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اور پھر ایسے رسول کو بھی نازل کیا کہ جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. آیات کون سی؟ مبینات، صاف صاف واضح آیات کو. کیوں تلاوت کرتا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. کس سے نکالے؟ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف نکال کر لے جائے، اندھیروں سے نور کی طرف. اب یہ اندھیرے کیا ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ اندھیرے جہالت کے ہیں، یہ ظلم کے اندھیرے ہیں، یہ زیادتی کے اندھیرے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت کے اندھیرے ہیں کہ جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے. اور یہ اس محبت کے اندھیرے ہیں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دیتی ہے، جو محبت. یہ سارے وہ اندھیرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو نکال کر لے جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ، اور جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے کام کرتے ہیں. دیکھیے اب اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر دیا. ہر جگہ پر ہم پڑھ کر آئے، جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں آپ دیکھیے وہاں پر ایمان باللہ اور عمل صالح دونوں کو اکٹھے بیان کیا. یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو، عمل صالح کرنے والے کو داخل کرے گا باغات میں، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا رزق اللہ نے تیار کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بھی اسی طرح، یعنی زمین بھی اسی طرح اللہ نے 7 پیدا کی. واضح بات ہے کہ جس ہر بلندی کی ایک پستی ہے نا، آسمان بلندی کا نام ہے، زمین پستی کا نام ہے. اگر آسمان ہے تو اس کی زمین ہوگی، اگر زمین ہے تو اس کا آسمان ہوگا. اب وہاں کے معاملات کیسے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، وہ اس کے علم میں. ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا وہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے اپنی دنیا کے بارے میں، اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. یا جو انسان کو اس نے اختیار دیا کہ وہ تحقیق کرتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، تو ہمارا علم اتنا ہی ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر شے کے قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور جان لو کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر اللہ کا علم جو انسا ہے وہ محیط ہے. ہمارا کردار، ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں، لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے بس. یعنی جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم وہی کریں جو اس کے علم میں ہے. جو ہم کریں گے وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ اتنا عرصہ زندہ رہے گا،
یا بتا دیتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے، جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، یہ کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کہتا ہے. ڈاکٹر کا علم جو ہے وہ ضنی علم ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ یقینی ہے. اگر ڈاکٹر اس طرح ہمیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہمیں مجبور بھی کر رہا ہے کہ بھئی آپ اسی طرح ہی گزاریں اور آپ کا یہی نتیجہ ہر صورت میں نکلے گا. ہمیں اختیار ہے کہ ڈاکٹر جب ہمیں خبردار کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبردار کیا. اب ایک مثال ایک قوم کی میں کبھی بیان کروں گا. سورۃ یونس میں اس بات کو بیان کیا ہے. حضرت یونس کی قوم ہی ہے کہ جن کو اگر مہلت دی، ان کے پیغمبر نے کہا تو انہوں نے فوری طور پر توبہ کر لی، تو وہ عذاب سے بچ کے قرآن نے بیان کیا. شاید انسانی تاریخ میں وہ ایک ہی قوم ہے نافرمان کہ جس نے رجوع کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ہمیں یہ بھی دے دی کہ دیکھو کہ ان کو بتایا کہ بھئی تم پر عذاب آنے والا ہے، تمہیں یہ عذاب پہنچے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا علم تھا، اس نے بتا دیا. لیکن اب اس قوم نے رجوع بھی کر لیا. اللہ تعالیٰ نے جب اس نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رجوع کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کر دیا. اسی طرح قوم شعیب ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود، جتنی بھی قومیں، ان پر عذاب آیا کیونکہ وہ واپس نہیں مڑے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا جو اللہ کا علم ہے. اس نے کہا کہ بھئی تم پر یہ عذاب آئے گا. اس طرح پڑے ہوگے تم اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوگے کہ جیسے یہاں پر کچھ پہلے تھا ہی نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا. اللہ نے بیان کیا، یہ اللہ کا علم ہے. اگر کوئی واپس پلٹنا چاہے، توبہ کرنا چاہے، رجوع کرنا چاہے، قوم یونس بھی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے رجوع کیا. یعنی اگر اپنے علم پر اللہ مجبور کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو رجوع کی توفیق نہ دیتا، یا وہ مجبور محض ہو جاتے. چونکہ اللہ نے اب یوں کہہ دیا تو اب یہ ہو کر ہی رہے گا. لیکن ایسی صورت نہیں ہے. قوم یونس کے بارے میں ایک ایکسیپشنل صورت ہمارے سامنے موجود ہے، اور جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اگر قومیں اپنا احتساب کرتی ہیں اور مڑ جاتی ہیں، گناہوں سے باز آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ بھی فرماتا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم سورۃ التحریم جو ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.